السلام علیکم دوستو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ تبلیغی جماعت کا اثر دلوں کے اوپر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اچھوں کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے مراکش کا۔ سعودی عرب کی ایک جماعت مراکش کے اندر گشت کر رہی تھی۔ دو نوجوانوں کو دیکھا، وہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گارڈن میں بیٹھے ہوئے اور شراب پی رہے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو چلتے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ وہ شراب پی رہے، اس وقت بات کریں گے تو وہ ہم سے جھگڑا کریں گے، ہم کو ماریں گے۔ بہرحال ہمت کر کے وہ چلے گئے، جا کر بیٹھے، ان سے بات کرنا شروع کی۔ تو دو نوجوانوں میں کا ایک نوجوان وہاں سے بھاگ گیا، جو دوسرا تھا وہ بیٹھا رہا، شراب کے نشے میں تھا اور باتیں سن رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک تبلیغی جماعت کے عرب کے ساتھی اس سے بات کرتے رہے۔ وہ سنتا رہا، پھر جو شراب کی جو بوتل تھی اس کو زور سے پھوڑ دیا اور رونے لگا، اور روتے روتے بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مسجد جس میں یہ جماعت رکی ہوئی تھی وہ ڈھونڈتا ہوا آیا۔ مسجد میں وہ جماعت کام کر رہی تھی۔ اس عرب کی جماعت کے اس ساتھی کے بارے میں اس نے پوچھا، لوگوں نے ملاقات کرا دی۔ شرابی بندہ، مراکشی بندہ اس جماعت کے ساتھی سے گلے لگ کر بہت رویا، بہت رویا۔ جماعت کے ساتھی نے ان کو بٹھایا، اس سے بات چیت کی، اس کی کارگزاری سنی۔ تو اس نے اپنی کارگزاری ایسا بیان کیا کہ میرا جو باپ ہے وہ بہت برا آدمی ہے، وہ میری ماں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے اور بہت بڑا عیاش ہے، پیسہ پانی بہت ہے، جائیداد بہت ہے۔ تو گھریلو جھگڑے کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلا گیا، میں نے شراب پینا شروع کیا اور عیاشی میں لگ گیا، یہاں تک کہ میرے پاس پیسے ختم ہونے لگے۔ تو میں نے باپ کی پراپرٹی میں سے پیسہ لینا شروع کیا۔ باپ نے جب پیسہ دینے سے منع کر دیا تو باپ کی کچھ پراپرٹی تھی، گھر کے کچھ سامان تھے، وہ میں بیچنے لگا، اور ان سامان کو بیچ کر جو قیمت آتی تھی اس سے میں اپنے عیاشی کرنے لگا، شراب پینے لگا۔ لیکن جو میری ماں تھی، میری ماں مجھے روکتی تھی کہ بیٹا ایسا مت کر، اپنی پراپرٹی کو مت بیچ، کام دھندہ کر، پیسہ یہ فضول پیسہ مت لوٹا۔ اس طرح سے ماں اس کو تلقین کرتے رہتی تھی، تاکید کرتے رہتی تھی۔ تو اس کو ماں کے اوپر بڑا غصہ آتا تھا۔ تو وہ جو دوسرا جو دوست تھا اس نے یہ کہا تھا، تو ایک کام کر، تیری ماں کو قتل کر دے، تیری ماں کو قتل کر دے، ماں مر جائیں گی نا تو اس پراپرٹی کو بیچنے تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ تو بولے میں پریشان ہو گیا، میں نے سوچا یار ماں کو قتل کرنا سادی بات نہیں ہے، اور میں کیسے ماں کو قتل کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو دوست تھا، وہ حرامی دوست، اس نے اس سے کہا ایک کام کر، تو شراب پی، شراب کے نشے میں بالکل مدوش ہو جا اور اس عالم میں جا کر اپنی ماں کو قتل کر دے۔ یہاں پر وہ بندہ اور رونے لگا، وہ مراکشی بندہ، اور اس نے عرب کی جماعت کو بتایا کہ اس وقت وہ میرا دوست مجھے شراب پلا رہا تھا، میں شراب پی رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو، تمہاری جماعت کے دو ساتھیوں کو فرشتہ بنا کر بھیجا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں قتل ہونے سے بچ گئی، اور وہ جو حرامی میرا کمینہ دوست تھا اس کے جھانسے سے میں کیا ہو گیا، بچ گیا، اور میں اب آپ حضرات کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کرتا۔ تو دوستو یہ کارگزاری ہے، اس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں مراکش کے اندر اسلام کا اور تبلیغ کا بڑا مبلغ بن گیا۔ دوستو بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر تبلیغی جماعت کی وجہ سے انقلاب آیا ہے، لیکن کیا بات ہے، آج لوگ تبلیغی جماعت کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تبلیغی جماعت اگر ان کے گھر پر آئے تو ہیلے بہانے کر ان کو کیا کرتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ مسجدوں میں جماعت آتی ہے تو جو بندہ نماز کے لیے بھی آتا ہے نا، وہ سلام پھیر کے ایسے بھاگ کہ کہیں تبلیغی جماعت ان کو پکڑ نہ لے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ چاہے دولت و شہرت کے اندر ہو یا غربت کے اندر ہو، آزمائش کے اندر ہو، آپ تبلیغی جماعت سے جڑیے اور اپنے پرابلمز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سارے پرابلم کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔